بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے احباب نے ایک سوال کیا ہے کہ جی پی صاحب، آپ اس بات کا بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے تاکہ تمام احباب تک یہ بات پہنچ سکے کہ یہ جو اچانک سے کسی بھی چیز کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، یہ جادو کی علامت ہے؟ اگر یہ جادو ہے تو یہ کون سا جادو ہے اور یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ یا پھر یہ نظر بد کی علامت ہے؟ اور اگر یہ نظر بد ہے تو یہ کس طرح سے نظر بد لگتی ہے؟ دیکھیں، اچانک کسی چیز کے اندر نقصان ہو جانا، اچانک سے، مثال کے طور پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو یہ کام کس طرح سے کرتا ہے، اور پھر اچانک سے وہ کام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ جناب لو جی اس نے کام لگا دیا، جادو کروا دیا۔ دیکھیں، جادو آنن فانن اتنی جلدی اثر نہیں کرتا۔ جو چھوٹے موٹے جادو ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کے نقصانات وغیرہ والے، یہ اتنی جلدی اثر نہیں کرتے۔ ہاں، کوئی بڑے جادو ہوں تو ان کی اور الگ بات ہے، کیونکہ ہر جادو کی اپنی ایک الگ ڈیفینیشن ہے۔ تو اچانک سے اس طرح نقصان ہو جانا، یا کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کبھی تو نے یہ کام نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں کرنا ہے، کہتے ہیں جا پھر یہ نقصان ہی ہونا ہے۔ جب وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو پھر اچانک سے اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اس نے لازمی طور پر کچھ کروا دیا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ نظر بد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دیول شریف اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل دیول شریف اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہماری خصوصی دعاؤں کے اندر ہفتہ وار شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنا مسئلہ کومنٹ کے اندر ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس تکلیف سے، اس مسئلے سے نکال دے گا۔ تو یہ جو اچانک سے نقصان ہو جاتا ہے، یہ اصل میں در حقیقت یہ جادو کی نہیں، نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نظر بد ہے یہ تو اس قدر یقین جاننے خطرناک ہے، اس قدر زیادہ خطرناک ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جوان اونٹ کو ہانڈی کے اندر پکا دیتی ہے۔ یہ اس قدر زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے یا کسی قسم کے حادثے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں۔ اب کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جن کو اگر انسان روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وہ اتنے لمبے چوڑے وظیفوں والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ صرف آپ نے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نمازوں کے بعد آپ نے ان وظائف کو کرنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے دو تین مرتبہ اس کو پڑھا تو انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بعد نماز فجر 3 مرتبہ اور بعد نماز مغرب 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اگر صبح اس نے پڑھی ہے تو شام تک، شام کو پڑھی ہے تو صبح تک، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو اب بھی کافی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان ہر قسم کے حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ دعا بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور آپ نے یہ الفاظ حدیث شریف سے لیے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان الفاظ کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کے اندر کافی ہو جاتا ہے۔
تو یہ مختصر سی دعائیں ہیں، اگر ان میں سے ہم کسی ایک دعا کو بھی پکڑ لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہ بندہ جادو سے، جنات سے، نظر سے، حسد سے، شر سے، ہر چیز سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر دوسرے تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔